الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق اور کرم سے آج یہ ہماری پہلی مجلس ہے جس میں ہم انبیاء کرام اور رسولوں کی سیرت جاننے کے لیے بیٹھے ہیں. انبیاء کرام اور رسولوں کی سیرت اس لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ افضل البشر ہیں اور اس سرزمین پر شاید ان سے بڑی مقدس ہستیاں کوئی نہ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو، رسول بنایا ہو. اور جب ہم انبیاء اور رسولوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرتوں میں، زندگیوں میں عبرتیں، نصیحتیں، عجائب بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اور آپ یقین کریں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ انبیاء اور رسولوں کے قصے بیان فرمائے ہیں. اور ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 70 مرتبہ ذکر کیا. جو شخص انبیاء اور رسولوں کی ان واقعات سے ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے، وہ قرآن کے ایک بہت بڑے حصے سے ناواقف ہے. قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ وہ نہیں جانتا ہے. تو آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے کہا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، انبیاء اور رسولوں کی باتیں پڑھو اور ان کی نقش قدم پر چلو. آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء نے اپنے قوموں سے کیسے ان سے مکالمات کیے، باتیں کیے، کیسے ان کی دعوتی زندگی گزری، لوگوں نے کیسے ان کے ساتھ دشمنیاں کی، کیسے انہوں نے ان کا جواب دیا. صبر اور بہت ساری باتیں آدمی میں پیدا ہوں گی جب وہ انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھے گا. اور انبیاء کرام کا یہ تذکرہ قرآن مجید کی آیتیں اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہونا چاہیے تاکہ آدمی کو معلوم ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا تو کہا ہم تمہارے لیے ایسے قصے بیان کرتے ہیں جو بالکل صحیح ہیں. اور کبھی کہا ان قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، ان قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. اور کہا ما کان حدیثا یفترا، یہ جو قصے ہم بیان کرتے ہیں نبیوں کے، یہ کوئی جھوٹی باتیں، کہانیاں نہیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں، واقعات ہیں جن کو پڑھ کر تم اپنے ایمان کو تازہ کرو گے. ایوب علیہ السلام کا ذکر پڑھو گے تو تمہیں اپنی بیماریوں پر صبر کرنا آئے گا. اور جب یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ مچھلی جو کھاتی ہے نگل لیتی ہے، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے تو مچھلی جو کھاتی ہے وہ اگل دیتی ہے. تمہارے اندر ہمت آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھو گے تو فرعون جیسے جابر ظالم سے لڑنے اور اس کے سامنے دعویٰ کرنے کی ہمت تمہارے اندر پیدا ہوگی. اور سب سے زندہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دی، کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مجلس عطا فرمائی ہے کہ جس میں ہم انبیاء کا تذکرہ سنیں. اگر انبیاء کو ہم نہ جانیں، اگر یہ انبیاء زمین پر نہ آتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی. انہی انبیاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں. وہ انبیاء نے یہ تعلیمات ہم کو دی، کیسے نماز پڑھنا، کیسے قرآن پڑھنا، انبیاء ہی نے تو ہمیں سکھلایا ہے، رسولوں نے ہی تو ہمیں بتلایا ہے. رسول الگ ہے، نبی الگ ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو یہ تھی کچھ بات انبیاء کرام کے تعلق سے جن پر ایمان لانا ضروری ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آپ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں.
اللہ کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہو۔ یہ تھی کچھ تمہیدی بات اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء کے تعلق سے۔ اور جب بھی ہم بات پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ دنیا میں پتہ نہیں کیسے کیسے قصے سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ٹی وی میں سیریل دیکھتے ہیں اور رو لیتے ہیں، ایسے بھی پاگل ہیں۔ ارے وہ قصے بڑے مزے سے سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا اے لوگو ہم ایسے قصے تمہیں بتا رہے ہیں جس میں تمہارے لیے عبرتیں ہیں، اسے سنو، اس میں تمہارا ایمان بڑھے گا، تمہارے اندر صبر اور عزیمت کی قوت پیدا ہوگی۔ تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سب سے پہلی بات جب انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بات شروع ہوتی ہے کہ یہ ساری دنیا کیسے پیدا ہوئی۔ انبیاء جب آئے، انبیاء آنے سے پہلے یہ ساری دنیا، آسمان، زمین کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کچھ بھی نہیں تھا، آسمان و زمین نہیں تھا، تو اللہ کہاں تھے؟ اللہ کہاں تھے؟ والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ ہی سب سے پہلے ہیں اور وہی سب سے آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تھے اس وقت سے جب کچھ نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قلم کو، پین۔ اللہ نے پین پیدا کیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی پین کی عزت کرے۔ عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے چھومے، یعنی کبھی آدمی اسے کان میں ڈالتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ کہا کہ اول ما خلق اللہ، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی پین، اور اس سے کہا اکتب، لکھو۔ تو پین نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں، کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہونے والا ہے ساری چیزیں لکھو۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو جو چیزیں تھیں لوح محفوظ میں، قلم نے لکھنا شروع کیا، ایسا ہوگا، ویسے ہوگا، ویسے ہوگا، ساری چیزیں قلم نے لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ تھا قلم نے ساری چیزیں لکھ دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز پیدا کی، زمین، آسمان، جیسے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا فی ستۃ ایام، 6 دن میں، کہا کہ پھر ایک ایک چیز، زمین، آسمان، سارا سنسار، ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی اور ساری دنیا اللہ نے سجائی۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے دنیا کا۔ اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش، پھر اللہ نے اپنا عرش پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سورہ بقرہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پیدا کی تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بسایا۔ جن رہتے تھے۔ اب یہ جن تو جن تھے، آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سدھار کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے، ان کی سرزنش کے لیے، ان کی کوبنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے تھے۔ فرشتے آتے تھے اور فرشتوں نے ان کو جزائر میں، آئی لینڈس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان کو قید کر دیا، جو ایسے جن تھے جو زمین میں خرابہ کرتے تھے۔ تو 2000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2000 سال پہلے جب یہ نظام نہیں تھا تو یہ دن اور رات کا جو نظام نہیں تھا ابھی، یہ کیسے معلوم ہو؟ کہا کہ یہ تخمینی بات ہے۔ کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بسانا چاہتے تھے اور دنیا کا بسانا جنوں سے ناممکن تھا، جن لڑائی کرتے تھے، یہ دنیا زمین اللہ تعالیٰ بسانا چاہتے تھے۔ اور جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ سب سے بڑا بزرگ عقل مند جن جو ایک دم عقل والا، بہت عقل والا سمجھیں، اس کو اتنی عقل ہوتی ہے جتنا ہمارے 10 سال کے بچے کو عقل ہوتی ہے۔ تو انسان کا بچہ عقل والا ہوتا ہے لیکن بوڑھا جن بے عقل ہوتا ہے۔ کہا کہ ایک دم بوڑھے جن کو اتنی عقل ہوتی ہے جتنا انسان کے 10 سال کے بچے کو ہوتی ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جنوں سے تو زمین بسائی نہیں گئی، زمین کو انہوں نے خون خرابہ سے بھر دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں، زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے بات رکھ رہے ہیں۔ ضروری ہے، اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں، اللہ چاہے تو بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، اسی لیے کہا گیا کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب مشورے کے طور پر یہ بات کہی تو ہماری زندگیوں میں کتنے کام ایسے ہیں جو ہم بغیر مشورے کے کر لیتے ہیں۔ بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، آدمی ایسے ہی آدمی کام کرتا ہے بغیر مشورے کے، بغیر مشورے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، کہہ رہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب فرشتوں کے دماغ میں بات تھی کہ کہا کہ اس سے پہلے ایسے ہوا تھا کہ زمین میں بھیجا گیا جنوں کو، تو زمین کو بگاڑ دیا تھا جنوں نے۔ فرشتوں نے اسی بات کو دماغ میں رکھ کر یہی بات دہرائی، کہا یہی بات انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ کیا زمین میں آپ ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو پھر زمین میں خون خرابہ کریں گے، فتنہ کریں گے؟ ایسا ہوگا؟ لیکن فرشتوں کو نہیں معلوم ان انسانوں میں سے کتنے اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، یہ فرشتوں کو نہیں معلوم تھا۔ تو لیکن فرشتوں نے اپنی بات کے طور پر کہا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے، جانتے ہیں علامہ اقبال کو؟ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں۔ اسلام کے مشہور شاعر علامہ اقبال نے ایک کتاب لکھی، کتاب میں انہوں نے مکالمہ لکھا۔ مکالمہ کہتے ہیں کنورزیشن، یعنی بات چیت جو ہوتی ہے آپس میں، یعنی آپ ایک سوال کریں، یہ جواب دیں، انسان اور ابلیس کا ایک مکالمہ۔ تو ابلیس انسان سے کہتا ہے، شیطان، میں کانٹے کی طرح دل یزداں میں کھٹکتا ہوں۔ وہ انسان سے ابلیس کہتا ہے، ارے انسان تو کیا ہے، میں تو اللہ کے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، کانٹے کی طرح اللہ دل یزداں میں کھٹکتا ہوں، یعنی میں کانٹے کی طرح ہوں اللہ تعالیٰ کی دل میں، جیسے وہ کہتا ہے تو فقط اللہ اللہ اللہ، تو کیا کرتا ہے، تو بس اللہ 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 بولتا ہے، میں تو کانٹے کی طرح ہوں۔ ابلیس فخر کرتا ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے بھی کہا، اللہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بھیجنا ہے تو ہم کو بھیج دیجئے، آپ پھر کون سا بنانے جا رہے ہیں، کس انسان کو بنانے جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو صرف تسبیح کی ضرورت نہیں تھی،
تسبیح اگر ضرورت تھی تو بہت سارے فرشتے تسبیح کرتے تھے، لیکن زمین کو بسانا تھا اور زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا تھا اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون لاگو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلم، اے فرشتو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی جمع کر کے لاؤ، مٹی کلیکٹ کر کے لاؤ۔ اب فرشتے گئے اور زمین سے مٹی جمع کرنا شروع کیا، اور مٹی کے بارے میں معلوم ہے کہ کسی جگہ کہیں مٹی لال ہوتی ہے، کہیں مٹی کالی ہوتی ہے، کہیں مٹی راکھ کی طرح ہوتی ہے، کہیں مٹی ریت کی طرح ہوتی ہے، عجیب 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 مٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے وہ تمام مٹی کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو سڑتا ہوا چھوڑ دیا، 40 دن تک یا اس سے بھی زیادہ عرصہ مٹی ملائی اور اسے چھوڑ دیا۔ آپ اچھی طرح سمجھیں کہ واقعہ الگ ہوتا ہے لیکن سمجھ الگ ہوتی ہے۔ جو باتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں بہت سمجھ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان آدم علیہ السلام کو جس چیز سے بنایا اس کا 6 باتوں میں ذکر کیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ نمبر 1 کہا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کبھی کہا خلقہ من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے آدم کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو بڑی چکیٹ ہے، چکیٹ مطلب ایسے گم کی طرح لگ جاتی ہے، ویسے مٹی سے ہم نے پیدا کیا۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کالفخار، کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ مٹکے پر جب آپ ماریں گے تو مٹکے کی جو آواز آئے گی، کھن کھناتی ہوئی مٹی، کبھی وہ مٹی سے پیدا کیا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا 5 باتوں میں اس کا ذکر کیا، کبھی اس سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ من صلالۃ من طین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو جمع کیا، کئی دن تک چھوڑ دیا، پانی میں اسے ملا دیا، وہ مٹی بھیگ گئی اور وہ مٹی سڑتے ہوئے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہوئی کہ وہ مٹی سوکھنے کے قریب ہو گئی، اس میں آواز آ گئی۔ اور عجیب بات ہے، فرشتوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بنانے جا رہے ہیں، کیا بنائیں گے، اور وہ مٹی وہاں چھوڑ دی گئی۔ اور یہ ابلیس آتا ہے اور وہاں آدم علیہ السلام کی مٹی پڑی ہوئی ہے، اسے گول گھومتا ہے، اسے بھی ڈر، یہ کیا بنایا جا رہا ہے، یہ کیا چیز بنائی جانے والی ہے، اور وہ گول گھومتا ہے۔ کبھی کہا کہ وہ مٹی میں ادھر سے داخل ہو کر ادھر نکلتا تھا، بولتا فرشتوں سے بولتا ارے یہ تو اجوف ہے، یہ تو مٹی اندر سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اگر اللہ اس کو مجھ پر چھوڑیں گے تو میں اسے ہرا دوں گا، کوئی بات نہیں، یہ تو مٹی اندر سے خالی ہے، انسان اندر سے خالی ہوتا ہے، اور کہا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، میں آسانی سے اسے گمراہ کر دوں گا، یعنی اس کے اوپر میں آسانی سے غالب آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ انسان آدم علیہ السلام کو بنائی جانے والی مٹی تھی، اس کی پہلی شکل تھی۔ اب وہ مرحلہ آنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ایک عجیب چیز بنانے والے ہیں، اور ایک طرف فرشتے منتظر ہیں، اور ایسے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایک طرف ابلیس کی جستجو ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں اس کو بنا دوں اچھی طرح، اس کا روپ شکل بنا دوں،
فقعوا له ساجدین، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑو۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا بعض حصہ اس میں پھونکا، جیسے قرآن کہتا ہے، اور آدم علیہ السلام کی جسم میں روح دوڑنے لگی، سر کی طرف سے اس باڈی میں جان آنے لگی، آنکھ کام کرنے لگے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور جیسے ہی پیٹ کی طرف پہنچا تو آدم علیہ السلام کو بھوک لگنے لگی، ابھی پیروں تک وہ چیز نہیں آئی، جنت کی طرف دوڑنے لگے، پیروں تک وہ روح نہیں پہنچی، جنت کی طرف دوڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ ارے ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا کہ وہ جنت کو دیکھتا ہوا دوڑ رہا ہے، خلق الانسان من عجل، اور جیسے ہی روح پورے جسم میں پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، فعطس آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو انہوں نے جیسے چھینک کہا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اللہ یرحمک، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، اور پھر فرشتوں نے ان کی چھینک کا جواب دیا، اور پھر جب آدم علیہ السلام پوری طرح بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جاؤ، یہ سارے فرشتے ہیں، ان کو سلام کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انسان اور فرشتوں کی موانست کا، یعنی دل کو لگانے کا۔ آج یہی فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، لہو معقبات من بین یدی، اور عجیب چیز تھی، ایک نورانی مخلوق، ایک مٹی سے بنائے مخلوق کے ساتھ ان کی ملاقات تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سلام کا رواج تمہارے بچوں میں بھی جاری رہے گا۔ سلام کلام پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے سجدوں میں گر پڑو۔ اللہ کا حکم، اللہ نے حکم دیا سارے کے سارے اس مٹی کا یہ جو میں نے بنایا ہے اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتوں کی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو فرشتے سارے گاؤں کو ایسے اٹھا کر آسمان تک لے گئے، گاؤں کے کتوں کی بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سنی، اور پھر اس گاؤں کو اوپر سے نیچے ڈال دیا۔ اللہ اکبر، سیرے پورے گاؤں کو ایسے پھینک دیا۔ ایسے فرشتے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تکریم ہے، یہ اجلال ہے، یہ عزت ہے آدم علیہ السلام کی سارے فرشتوں کے سامنے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے جو تب کے لیے جائز تھا، آج یہ چیز حرام ہے، آج یہ چیز حرام ہے۔ کوئی آدمی کسی مولانا کے سامنے یا کسی پیر کے سامنے، کسی مرشد کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو دلیل نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ وہ اس وقت کے لیے خاص تھا۔ سجدہ ہوا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس بھرے دربار میں ایک ابلیس تھا، غرور کا پتلا کھڑا ہوا تھا، سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ فإلا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ نہیں کرتا، اور اسے غرور تھا۔ وہ کہا کہ یہ ابلیس ہے کون، یہ ابلیس ہے کون؟ قرآن کہتا ہے کان من الجن، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ کن جنوں میں سے تھا؟ وہ زمین پر جو جن بسایا تھا اللہ نے، اس میں سے جو خراب جن تھے، فرشتے آئے ان کو ادھر ادھر تتر بتر کر دیا، لیکن یہ بڑا عبادت گزار تھا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ مل گیا اور وہی فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ کان من الجن، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا وَلَوْ طُرْفَةَ عَيْن، ابلیس
ایک پل بھر کے لیے بھی وہ فرشتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ انجانے میں بول، ارے ابلیس شیطان فرشتوں کا استاد تھا، فرشتہ تھا۔ نہیں تھا جی، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اس حسن بصری نے کہا وَلَوْ طُرْفَتَ عَيْن، پل بھر کے لیے بھی وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ تو اصل اس کی جنوں میں سے تھی، جن کے لوگوں میں سے تھا۔ کیسا نہیں تھا؟ یہ تو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو ہم نے کس سے پیدا کیا؟ فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے میرے بھائی؟ نور سے پیدا ہوئے، لائٹ۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ انسان کا تو ذکر ہم نے سنا کہ بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ اب ابلیس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا خلقتہ من، کہا کہ اے اللہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس نے نہیں کہا کہ نور سے پیدا کیا۔ اگر فرشتہ ہوتا تو وہ کہتا کہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا، کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق ابلیس ہے، شیاطین ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ابا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک، اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا ابلیس ما لک، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تکون مع الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اے اللہ میں کیسے ایسی مخلوق کو سجدہ کر سکتا ہوں جس کو سڑی گلی مٹی سے تو نے بنایا ہے؟ میں کہاں وہ کہاں؟ یہ پہلا حسد تھا، پہلا جلن تھا، پہلا تکبر تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ابلیس کو نکلوا دیا۔ ادھر ابلیس نے جواب دیا، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ کا جواب آیا نکل جا، اب میرے دربار سے نکل جا۔ فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، قیامت کے دن تک تو ملعون ہے، کرس اللہ تعالیٰ کی تجھ پر لعنت ہے۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر قیامت تک کے لیے ملعون ٹھہرا ابلیس، اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا ابلیس۔ ہم لوگ جو روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کی بات چھوڑیے، غیر رمضان میں کتنی نمازیں ہماری بچوں کی چھوڑ جاتی ہیں، ہماری خواتین کی چھوڑ جاتی ہیں، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ابلیس ایک سجدے کے چھوڑنے پر بدنام ہو جائے اور ہم اتنے سارے سجدے چھوڑ دیں، اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں کی مخالفتیں کر دیں، حرام کھا لیں، غیبتیں کر دیں، سود کا مال کھا لیں اور ہم مجرم نہ ٹھہریں، اور ابلیس کو مجرم قرار دیں اور ہم مجرم نہ ٹھہریں۔ تصور کریں، عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جا، تو ملعون ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رہنے کا اب کوئی حق باقی نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، کہتے ہیں کہ یہ موقع تھا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ کیا عجیب موقع ہوگا، ایک طرف آدم علیہ السلام کی یہ عزت، یہ تکریم، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ابلیس کی وہ ذلت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور لیکن ابلیس نے کہا قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، دربار سے نکال رہے ہیں، مبغوض ہے، ملعون ہیں، لیکن پھر بھی اس کی جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، بولا جا، گرچہ کہ تم ملعون ہیں لیکن تیری خواہش ہم پوری کرتے ہیں۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔
ابلیس نے کہا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دیجیے، مہلت دیجیے. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اگر معافی چاہتا تو اللہ معاف فرماتے، لیکن اسے معافی کی طلب نہیں تھی. اس نے کہا کہ قیامت تک مجھے چانس دیجیے. کس لیے چانس؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. اللہ نے کہا کہ جا، جیسے تیری مرضی، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، تجھے موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اے اللہ، جیسے تو نے مجھے تیرے دربار سے نکال دیا، یہ جتنے سارے لوگ آدم کے ہوں گے ساروں کو میں گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. کیا کروں گا؟ میں تیرے آدم کے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کے رائٹ سائڈ سے آؤں گا، کبھی لیفٹ سائڈ سے آؤں گا، اور کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے. ایسے ان کو گمراہ کروں گا، یہ تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے. الگ الگ اسٹائل میں، الگ الگ اسلوب میں میں ان کو گمراہ کروں گا. یہ ابلیس کا چیلنج تھا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، شرطیہ اعلان تھا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. ابلیس اپنے دعوے پر جہنم سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا. ادھر آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں اے آدم دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری باتیں سکھلائیں. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری باتیں سکھلائیں. گدھا کیا ہوتا ہے، چرند پرند، طوطا، مہنا، دریا، جھاڑ، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائیں. ثم عرضهم على الملائکہ. پھر فرشتوں کے پاس آئے، بولا بولو آدم یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. آدم علیہ السلام ساری باتیں بولنے لگے، اور اللہ نے فرشتوں سے پوچھا. فرشتوں نے کہا اللہ ہم کو کیا معلوم. جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام جواب دینے لگے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو سکھایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلایا تھا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچ ہو تو بتاؤ ان چیزوں کی بات کیا ہے، لیکن فرشتے بتا نہیں سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آدم علیہ السلام کی یہ تکریم تھی. اور پھر کہا دیکھو آدم یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت کی نہریں ہیں، ساری جنت تمہاری ہے، یہ ساری جنت تمہاری ہے، اور یہ جنت سے فائدہ اٹھاؤ، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن ایک بار کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. ایک درخت کے بارے میں کہا کہ یہ جو ٹری ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی، کہا کہ اس درخت پر آپ نہ جائیں. اور جنت میں آدم علیہ السلام پہنچے. جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کچھ کمی محسوس کر رہے ہیں، کچھ کمی محسوس کر رہے ہیں. اسی لیے کہا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. شاعر کہتا ہے وجود زن، زن کے معنی لیڈی، عورت. یہ کائنات میں جو رنگ آیا ہے کس کی وجہ سے آیا؟ عورت کی وجہ سے. عورت اگر نہ ہو تو یہ کائنات اتنی رنگین نہ ہو. اگر گھر میں 2 دن عورت نہ ہو تو بیچاروں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، ہوٹل میں کھاتا پلیٹ فارم پہ سوتا. مردوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. عورت کی قدر جب تک سامنے معلوم نہیں ہوتا، لیکن 2 دن کے لیے اگر سسرال میکے چلے جائے تب سمجھ میں آتا ہے. حالت بد سے بدتر ہو جاتی ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کھانا وقت پر نہیں ملتا. 4 دن بعد دیکھو تو ایسا لگتا ہے پیشنٹ ہے. یہی بات وہاں بھی ہوئی. دیکھا کہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی کمی محسوس ہوئی. کہا جیسے لکھا کہ ایک دن سوئے آدم علیہ السلام 60 گز لمبے اور بڑے ڈیل ڈول والے بڑے. کہا کہ خط آہستہ آہستہ ان کی نسل کا چھوٹا ہوتا چلا گیا. 60 گز کتنا بڑا ہوگا. اور سوئے تو سرہانے جب اٹھے تو دیکھا کہ ایک اور عجیب مخلوق بیٹھی ہوئی. تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ میں حوا ہوں. سے کہا کہ میں حوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے
کہا کہ تجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہا لتسکن، کہا کہ آپ اپنے دل کو سکون پہنچائیں۔ نیک بیوی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے بشرطے کہ نیک ہو، اگر وہ نیک نہ ہو تو پھر وہ سکون بھول جاتا ہے۔ تو کہا کہ آپ سکون حاصل کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پھسلی کے ہڈی سے پیدا کیا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حوا کو ایسے پیدا کیا تو کیا ہر عورت کو اس کے مرد کے پھسلی کے ہڈی سے پیدا کیا؟ یہ تو نہیں بولیں گے صاحب، اتنا تو آتا ہے حوا آدم علیہ السلام کے پھسلی کے ہڈی سے پیدا کیے گئے۔ ہڈی چونکہ ایسی بینڈ ہوتی ہے، انہوں بھی ذرا بینڈ رہتے، زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو ٹوٹ جاتے۔ جیسے ہے ویسے لائف ایڈجسٹ کر کے جانا، سنبھال کے لے جانا، ذرا سنبھل کے جانا، رفقم بالقواریر، سنبھل کے چلو، یہ مثل شیشہ ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن کبھی انہوں ٹیڑے رہتے، انہوں اچھے رہتے، کبھی ہسبینڈ غلط رہتا، وائف صحابیہ یعنی اس کے بہت نیک، بہت متقیہ پرہیزگار ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ آدمی سنبھل کے چلے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، اور حوا اس لیے کہا گیا حی، یعنی زندہ آدم علیہ السلام سے وہ پیدا کی گئی، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ یہ تھی کچھ باتیں جو ہمارے ساتھ تھیں، یہاں تک ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ کل کے درس میں پھر ہم سنیں گے کہ یہ دونوں کیسے جنت سے نکالے گئے۔ جنت کی نعمتیں تھیں، دل بہلانے کے لیے حوا تھیں، اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن یہ خوشیاں دیر تک چل نہیں سکی۔ کیا ہوا انشاءاللہ اس کی کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔